قیام اللیل میں پڑھے گئے 16ویں پارے کا خلاصہ سماعت فرمائیں۔ سورہ کہف پیچھے سے چل رہی ہے۔ مسلم شریف میں سورہ کہف کی ایک فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں، شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں تلاوت کرتا رہے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے جسے علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک اس کے لیے ایک خاص روشنی رہے گی۔ اس سورہ کریمہ میں کچھ نوجوانوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ کہ جب انہوں نے عیسائیت قبول کر لی، جو اس دور کا صحیح دین تھا، تو بادشاہ وقت کی طرف سے ان کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ یہ نوجوان اپنے وطن سے بھاگ نکلے اور ایک غار میں جا کر کے پناہ لی۔ اللہ تعالی نے اس غار میں ان کے پہنچنے کے بعد ان پر نیند طاری کر دی اور 300 سال تک اسی غار میں سوتے رہے۔ یہ واقعہ کس شہر کا ہے؟ اس وقت کا بادشاہ کون تھا؟ شہر کا نام افسس تھا۔ اس شہر کے کھنڈرات آج بھی ترکی کے مشہور شہر سمرنا کے قریب پائے گئے ہیں۔ اس وقت کے بادشاہ کا نام اوقیانوس تھا اور وہ مذہباً بت پرست تھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ غار میں 300 سال تک سوتے رہے۔ اللہ نے سونے کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی بے ہوش نہیں تھے۔ سونے اور بے ہوشی میں فرق ہوتا ہے۔ نیند اور بے ہوشی میں ایک بین فرق یہ ہے کہ بے ہوشی میں آدمی کروٹیں نہیں بدل سکتا، نیند میں آدمی کروٹیں بدلتا رہتا ہے، اس لیے کہ نیند میں انسان کے جسم کا جو خودکار سسٹم ہے وہ برابر اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ بے ہوشی میں ایسا نہیں ہوتا۔ تعداد میں یہ لوگ کتنے تھے؟ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ اس میں مختلف قسم کے خیالات لوگوں کے درمیان تھے، جس کو کہتے ہیں ڈسکرپینٹ نیریٹیوز، یا یوں کہہ لیجئے کہ متضاد خیالات ان کے تعلق سے لوگوں کے درمیان تھے۔ اللہ نے ان خیالات کا ذکر فرمایا۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ 5 تھے، 6واں ان کا کتا تھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے ہمارے رسول کہ ان کی تعداد کا صحیح علم میرے رب کو ہے، 7 تھوڑے لوگ بھی جانتے ہیں، تھوڑے لوگ بھی جانتے ہیں۔ یہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ دیا ہے کہ اگر غور کرو گے تو معلوم ہو جائے گا کہ ان کی صحیح تعداد کیا تھی۔ کیسے؟ اللہ نے پہلے یہ فرمایا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 3 تھے، 4تھا ان کا کتا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں 5 تھے، 6واں ان کا کتا۔ ان 2 اقوال کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا رجمم بالغیب، اٹ از اے گیسنگ ورک، گیسنگ ایٹ دا انسین، یعنی 2 اقوال نقل کرنے کے بعد اللہ نے اس پر تنقید فرمائی ہے، یعنی یہ دونوں اقوال صحیح نہیں ہیں، دونوں کو رجمم بالغیب کہا۔ یہ اقوال اٹکل پچھو ہیں، حقیقت سے ان کا واسطہ نہیں۔ بعد میں یہ فرمایا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا، اس پر تنقید نہیں فرمائی۔ اس کا مطلب یہ قول قرین قیاس ہے، یہ قول صحیح ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، یعنی یہ جب نکلے تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کتے کا ذکر فرمایا ہے، اور ہر جگہ کلب کلب کلب، ڈاگ ڈاگ ڈاگ، کتا کا ہے۔ یہ بار بار ڈاگ ڈاگ کیوں کہا اللہ نے، کلب کلب کیوں کہا ہے؟ کہ کوئی ذہن کا کچا یہ نہ سمجھ لے کہ ان نیک نوجوانوں کے ساتھ رہتے ہوئے یہ کتا بھی انسانیت کی سطح سے بلند ہو گیا تھا۔ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا اگر مکہ سے واپس آ جائے تو گدھا ہی رہے گا، وہ انسان نہیں ہو جائے گا۔ گدھا اگر کوئی نیک لوگوں کی صحبت میں رہے تو وہ گدھا ہی رہے گا، ایسے ہی یہ کتا اچھے نوجوانوں کی صحبت میں رہنے کے بعد بھی کتا ہی رہا۔ یہ مت سمجھ لینا یہ کتوں کا ولی بن گیا، نجس کا نجس ہی رہے گا۔ اسی وجہ سے اللہ نے بار بار کلب 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 کہا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ رتبہ کلبیت سے بہت اونچا اٹھ گیا تھا اور یہ کتوں میں کا ولی ہو گیا تھا۔ کتنے دنوں تک سوتے رہے اس کے بارے میں فرمایا، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا 9۔ یہ اپنے غار میں 300 سال تک سوتے رہے، اور زیادہ کیا انہوں نے 9، زیادہ کیا 9، کیا مطلب؟ در حقیقت وازدادوا 9 کا جملہ بڑھا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں علم الحیت کا ایک اصول، عقلیدس کا ایک اصول، علم الہندسہ کا ایک اصول بیان فرمایا ہے کہ 300 سالوں میں قمری اور شمسی سالوں میں 9 سال کا فرق ہوا۔ اس لیے کہ سال 2 طریقے کے ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے شمسی سال جو سورج کے اعتبار سے گنا جاتا ہے، ایک قمری سال جو چاند کے اعتبار سے گنا جاتا ہے۔ تو 300 سالوں میں قمری اور شمسی سالوں کے درمیان 9 سال کا فرق ہوا۔ یہ ضابطہ ایسا ہے کہ اس کو اگر اپلائی کیا جائے تو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر شمسی اور قمری سالوں کے اندر کتنا فرق ہوتا ہے۔ بچوں کو حساب کے اندر ایک ضابطہ پڑھایا جاتا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ ضابطہ بچے سمجھ لے تو 12ویں تک کام آتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں احدانی طریقہ، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں یونیٹری میتھڈ۔ یونیٹری میتھڈ سے آرام سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر شمسی اور قمری سالوں کے اندر کتنا فرق ہوتا ہے۔ اس ضابطے کے پیش نظر کہ 300 سالوں کے اندر قمری اور شمسی سالوں کے درمیان 9 سال کا فرق ہوا۔ اس کے بعد
یہ فرمایا گیا کہ جب نیند سے اٹھے 300 سال کے بعد تو اپنی جیب سے انہوں نے سکہ نکالا اور ایک کو دیا، کہا کہ بازار سے جا کر کے کچھ لے آؤ۔ وہ یہ سمجھے کہ ابھی چند گھنٹے ہی ہم لوگ سوئے ہیں اور چند گھنٹے سونے کے بعد اٹھے ہیں، جب تک سوتے رہے تب تک بھوک کا احساس نہیں ہوا۔ اس کا مطلب آدمی جب نیند کے اندر ہوتا ہے تو وقت کا اثر معطل ہو جاتا ہے، یہ نقطہ یاد رکھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ بیدار ہوئے تو کہنے لگے قالو کم لبثتم، تو لوگ بولنے لگے قالو لبثنا یوما او بعض یوم، یہی کوئی ایک دن یا آدھا دن، یعنی وقت کا جو اثر ہوتا ہے، وقت کا جو عمل ہوتا ہے وہ معطل ہو جاتا ہے نیند کی حالت میں۔ احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنا وقت سوتے رہے، ہماری نیند پر کتنا وقت گزرا۔ وہ پیسہ لے کر کے آدمی بازار میں گیا، دکاندار نے دیکھا، سمجھا یہ کسی کہیں دفینہ مل گیا ہے، اس لیے کہ یہ تو 300 سال پہلے کا سکہ ہے۔ اب وہ سکہ بدل گیا اور حال یہ ہو گیا تھا کہ جب یہ بیدار ہوئے تو پورا کا پورا ملک عیسائی ہو گیا تھا اور دین حق کو قبول کر چکا تھا۔ تفتیش حال کے بعد یہ عجوبہ ظاہر ہوا کہ یہ تو 3 سال سے سوتے رہے تھے، آبادیوں میں آتے تھے، کچھ پریچنگ وغیرہ واز وغیرہ کرنے کے بعد پھر غار میں چلے جاتے تھے۔ ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے یہ سوچا کہ ان کی نشانی کے لیے یہاں کچھ یادگار بنا دی جائے۔ اختلاف ہوا کہ کیا کیا جائے، یہاں کیا بنایا جائے ان کی یادگار کے لیے۔ تو قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، تو جو لوگ اپنے امر کے اوپر غالب تھے، ابن کثیر نے کہا کہ الذین غلبوا سے مراد مشرک لوگ ہیں۔ اقتدار میں کچھ مشرک لوگ بھی تھے، انہوں نے اپنی بات منوا لی اور کہا کہ وہاں ہم مسجد بنائیں گے، جبکہ قبر کے اوپر مسجد بنانا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ یہود اور نصارہ پر لعنت برسائے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو قبریں اور مسجد دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، جو پہلے ہے اس کو باقی رکھا جائے گا اور جو بعد کی چیز ہے اس کو یا تو گرا دیا جائے گا یا منتقل کر دیا جائے گا۔ مثلا پہلے سے مسجد موجود ہے، اگر کسی آدمی کو مسجد میں دفن کر دیا گیا تو یہ قبر اور مسجد ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، قبر سے لاش کو منتقل کر کے قبرستان میں لے جا کر کے دفن کیا جائے گا، اور اگر پہلے سے وہاں قبر موجود تھی مسجد بعد میں بنائے گی تو مسجد کو گرا دیا جائے گا۔ جو چیز پہلے ہے اس کو باقی رکھا جائے گا اور بعد کی چیز کو منتقل کر دیا جائے گا یا ڈھا دیا جائے گا۔ قرآن حکیم کہ اس سورہ کریمہ میں ان کو اصحاب کہف بھی کہا گیا، اصحاب رقیم بھی کہا گیا ہے۔ رقیم کا مطلب ہوتا ہے عربی میں کتبہ، شاید کتبہ لگا دیا گیا تھا غار کے اوپر کہ یہیں 300 سال تک وہ نوجوان سوتے رہے، اس وجہ سے انہیں اصحاب الرقیم کہا گیا۔ اور رقیم کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب یہ اپنے شہر سے بھاگے تو ان کے پکڑنے کے لیے ان کے نام نشر کر دیے گئے کہ یہ نوجوان تھے، ان کو پکڑ کر کے لایا جائے، اور جگہ جگہ کتبے لگا دیے جائیں گے۔ جیسے آج مسنگ کوئی ہو تو اس کا فوٹو لگا دیا جاتا ہے، یا کوئی دہشت گرد ہو تو اس کا ایک جو خیالی کنجیکچرل جو امیج ہوتا ہے اس کو بنا کر کے، خیالی تصویر بنا کر کے چپکا دیا جاتا ہے، اس وجہ سے انہیں اصحاب الرقیم کہا گیا۔ نتیجہ اس واقعے سے یہ نکلا کہ ایمان بڑی گراں قدر چیز ہے، اگر ایمان کے لیے اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا چاہیے، ایمان کے لیے اپنے وطن کو خیر بات کہنا پڑے کہہ دو، ایمان کے لیے جان تک دینی پڑے تو جان دے دو، مگر ایمان ہاتھ سے نہ جانے دو۔
نیز یہ بھی نکتہ نکلا کہ جس جگہ پر ایمان بچانا مشکل ہو جائے وہاں سے ہجرت کر جاؤ. ان لوگوں کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو گیا تھا, ان لوگوں نے وہ شہر چھوڑ دیا. آگے اللہ نے یہ فرمایا وَأُوذِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. قیامت کے دن مجرموں کے سامنے ان کے نامہ اعمال کھول کر رکھ دیے جائیں گے, ڈرتے ڈرتے دیکھیں گے اور چھوٹی بڑی ساری چیزیں اس کے اندر لکھا ہوا پائیں گے. چھوٹے گناہ بڑے گناہ سب وہاں رقم ہوں گے. گویا قیامت کے دن انسان کو ایک باتصویر کتاب دے دی جائے گی, یا یہ کہیے کہ اعمال کا ایک ویڈیو کیسٹ ان کے سامنے چلا دیا جائے گا. یہاں زندگی میں انسان جو کچھ کرتا ہے, ایک غیر مرئی کیمرہ لگا ہوا ہے جو پوری زندگی اس کی تمام حرکات و سکنات کی تصویر لیتا رہتا ہے, اس کی ویڈیو فلم تیار ہو رہی ہے. اور قیامت کے دن اعمال کی یہ ویڈیو کیسٹ اس کے سامنے چلا دی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ ہمارے حفاظہ نے, لکھنے والوں نے کوئی غلطی کی ہے؟ بندے کو اقرار کیے بغیر چارہ نہیں رہے گا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا سب صحیح ہے. فیقول لا یا ربی, کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے, بالکل صحیح لکھا ہوا ہے. تو آدمی یہ نہ سمجھے اگر خلوت کے اندر ہو یا جلوت میں ہو کہ کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے, ساری آنکھیں اگر اس کی طرف سے بند ہوں تو یہ یاد رکھے کہ ایک آنکھ ہمیشہ برابر اس کو دیکھتی رہتی ہے, چاہے وہ خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو. ایک کیمرہ برابر اس کے پیچھے لگا رہتا ہے اور اس کی زندگی کے تمام حرکات و سکنات کو نوٹ کرتا رہے گا. اور قیامت کے دن وہی اعمال کی ویڈیو کیسٹ اس کے سامنے چلا دی جائے گی. وَأُوذِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. اس کے بعد حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر فرما رہے تھے, بخاری کتاب التفسیر کی روایت ہے. ایک آدمی نے اٹھ کر کے پوچھا کہ آپ سے بڑا علم والا اس دنیا میں موجود ہے؟ هل تعلم احدا اعلم منک فی الارض, زمین میں آپ کے علاوہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ زبان سے نکل گیا, نہیں, مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. اور حقیقت تو یہی تھی کہ سچ مچ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا عالم اس وقت روئے زمین پر کوئی نہیں تھا. لیکن چونکہ یہ ایک بڑی بات تھی اور اللہ تبارک و تعالی اپنے مقربین کی معمولی باتوں پر بھی گرفت کرتا ہے اور ان کو اصلاح کرتا ہے, وہی نازل ہوئی. تم نے جو بات کہی غلط کہی. میرا ایک بندہ مجمع البحرین پر رہتا ہے, ہم نے اپنی طرف سے اسے علم دیا ہے, جاؤ دیکھو, اس علم کی تمہیں ہوا بھی نہیں لگی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اشتیاق بھی ہوا اور تعجب بھی ہو, کہا کہ اللہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. اللہ چاہتا تو حضرت خضر سے ان کو ملوا دیتا, لیکن کہا کہ ایک زنبیل میں بھنی ہوئی مچھلی لے لو, جہاں مچھلی نکل جائے ساحل کے کنارے کنارے چلتے ہوئے سمندر میں چلی جائے, سمجھو وہیں ملیں گے وہ. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ علم کے لیے باہر نکلو, مشقتیں برداشت کرو, تب علم حاصل ہوتا ہے. ایک جگہ دریا کے کنارے مچھلی نکل کر کے سمندر میں چلی گئی اور راستہ بنا ہوا تھا. یہ لوگ آگے نکل گئے, واپس پلٹے تو دیکھا کہ راستہ بنا ہوا جس کو سرب کہتے ہیں, بلکہ سرنگ بنی ہوئی تھی. پانی میں سرنگ بننا یہ عجیب و غریب بات تھی. اور وہیں پر حضرت خضر سے ملاقات ہوئی. مجمع البحرین, یہ بحر قلزم اور خلیج عقبہ کا سنگم تھا, وہیں پر ملاقات ہوئی. مجمع البحرین میں دو دریاؤں کا سنگم, دو دریا کون سے؟ خلیج عقبہ اور بحر قلزم, دونوں کا جو سنگم ہے وہیں پر ملاقات ہوئی, وہی مجمع البحرین سنگم. حضرت خضر نے پوچھا کون؟ کہا کہ موسیٰ. کہا کہ کون موسیٰ؟ بنی اسرائیل کا موسیٰ. کہا کہ جن کو تورات دی گئی. پتہ یہ چلا کہ حضرت خضر کو
اللہ نے جو باطنی علم عطا فرمایا تھا اس باطنی علم کے ذریعے بھی نہیں پہچان سکے کہ یہ کون ہے. اگر معلوم ہو جاتا تو پوچھتے کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کو بھی اللہ کے علاوہ غیب کا علم نہیں ہے. تاکہ کس لیے آئے؟ تاکہ ایسا ایسا معاملہ تھا، میں آپ کے پاس جو علم ہے اسے سیکھنے کے لیے آیا ہوں. یہ قوم تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا فرمایا کہ یہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے تھے اور ہم نے اپنی طرف سے انہیں ایک خاص علم عطا فرمایا تھا. فوجد عبدا من عبادنا وآتیناہ من لدنی علما، اپنی طرف سے میں نے ان کو ایک خاص علم. یہ علم جو ہے نکرہ ہے اور یہاں نکرہ تفخیم کے لیے، یعنی کوئی خاص علم ہم نے عطا فرمایا تھا. یہ علم کیسا تھا؟ شارحین نے یہ بتایا ہے، مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ ایسا لگتا ہے قرآن حکیم کے بیان سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ وہ ظاہر کے پیچھے باطن میں کیا ہے اس کو دیکھ لیتے تھے. ایسا علم، اور اس علم کے ذریعے وہ کمزور لوگوں کی دستگیری کیا کرتے تھے، مدد کیا کرتے تھے. بس بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت خضر آج بھی زندہ ہے، یہ خیال غلط ہے، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. 17ویں پارے کے اندر ایک آیت ہے اور ایک حدیث بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت خضر زندہ نہیں. جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کہیں جنگل میں راستہ بھول جانے پر حضرت خضر ایک بزرگ کی صورت میں نمودار ہوتے ہیں اور راستہ بتا دیتے ہیں، آج بھی زندہ ہے وہ، یہ عقیدہ بالکل صحیح نہیں ہے، غلط ہے. حضرت خضر کا انتقال ہو چکا ہے، مر چکے ہیں وہ. بعض جاہل صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ شریعت اور ہے، طریقت اور ہے. بعض چیزیں شریعت میں حرام ہوتی ہیں مگر طریقت میں حلال ہوتی ہیں. لہذا اگر کسی نام نہاد ولی کو دیکھو کہ وہ کسی غیر شرعی کام میں ملوث ہے تو اس کو مت ٹوکو، اس لیے کہ بعض چیزیں جو شریعت میں حرام ہوتی ہیں وہ طریقت میں حلال ہو جاتی ہیں. حافظ شیرازی ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، اس کی دیوان کی پہلی غزل کے اندر ایک شعر ہے جو اسی عقیدے کی ترجمانی کرتا ہے، اسی تصور کی، اسی خیال کی ترجمانی کرتا ہے. شعر ہے کہ بمیں سجادہ رنگی کن، بمیں سجادہ رنگی کن، گرت پیر میں بھگو لو. اگر تمہارا پیر بولتا ہے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مصلے کو شراب میں بھگونا یہ تو حرام ہے، لیکن تمہارا پیر کہہ رہا ہے، ولی کہہ رہا ہے نا، لہذا چپ چاپ کر لو، ٹوکو نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ طریقت کے راہ کا سالک ہے، وہ اس منزلوں کے رسی طرح. اگر آپ غور کریں گے حضرت خضر اور موسیٰ کے واقعے پر تو آپ کے اوپر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ دنیا کے کسی ولی کو حضرت خضر کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی آدمی اس طریقے کا قیاس کرے تو یہ قیاس مال فارق ہوگا اور قیاس فاسد ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے اپنی طرف سے ایک خاص علم دیے جانے کی بات کہی ہے، تصریح فرما دی ہے. اللہ نے اپنی طرف سے حضرت خضر کو ایک خاص علم عطا کیے جانے کی تصریح کر دی ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے ان کو ایک خاص علم عطا فرمایا تھا. یہ صراحت، یہ تصریح کسی اور ولی کے لیے نہیں ہے. جب کسی اور ولی کے لیے اس خاص علم کے دیے جانے کی صراحت نہیں ہے تو دنیا کے کسی ولی کو خضر کے اوپر کیوں قیاس کیا جائے؟ اور قیاس اگر کیا جائے تو یہ قیاس مال فارق ہوگا. اور اگر یہ راستہ کھول دیا جائے تو ہر شعبدہ باز یہ دعویٰ کرے گا کہ میں خضر ہوں، میں ولی ہوں، میں نیک اور پارسا ہوں. اور یہی یہ نقطہ ملا کہ کرامت یہ ولایت کا معیار نہیں ہے. بعض غیر مسلم، بعض ناپاک اور خبیث لوگوں سے بھی خرق عادت چیزوں کا ظہور ہو جاتا ہے.
اگر یقین نہ آئے تو امریکہ کے مشہور جادوگر ڈیوڈ کاپرفیلڈ کی کیسٹ دیکھ لو، آپ کو یقین ہو جائے گا. تو کیا اسے ہم ولی مان لیں؟ تو کرامت یہ ولایت کا معیار نہیں ہے، بلکہ ولایت کا معیار یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کا کتنا پابند ہے. وہ کتاب و سنت کا جتنا بڑا پابند ہوگا، جتنا زیادہ پابند ہوگا، اتنا بڑا ولی ہوگا. کہا کہ ایسا ہے کہ میرے پاس جو علم ہے اس کو سیکھنے میں آپ کو پریشانی ہوگی. اس سے پتہ یہ چلتا ہے ہر بار یہ کہہ رہے تم صبر نہیں کر پاؤ گے. کیا سمجھے آپ؟ یعنی حضرت خضر کے پاس جو علم تھا وہ حجت و برہان اور بحث و دلیل سے نہیں حاصل کیا جا سکتا تھا، صرف اس کے اندر ریاضت مجاہدہ، اور ریاضت اور مجاہدہ کتنا انتہا کو پہنچا ہوا کہ آدمی صبر نہ کر سکے. جہاں تک میں نے سمجھا ہے آیات قرآنیہ کے سیاق سے وہ یہی ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا علم تھا جو بحث و برہان اور حجت و دلیل سے نہیں سمجھا جا سکتا تھا، بلکہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے انتہائی مجاہدے اور ریاضت اور سخت مشقتوں اور سخت تکالیف برداشت کرنے کے بعد ہی حاصل کیا جا سکتا تھا. تبھی تو انہوں نے کہا کہ صبر نہیں کر سکتے تم. کہا کہ نہیں حضرت میں وہ علم حاصل کروں گا، صبر کروں گا. کہا کہ دیکھو ایک شرط ہے میری، پہلی کہ جو کچھ کروں گا وہ بولو گے نہیں، بولنا نہیں. کہا کہ ٹھیک ہے حضرت بولنا ہی نہیں ہے نا، نہیں بولوں گا، خاموش رہوں گا. دریا کے اس پار جانا ہوا دونوں بزرگوں کو. انہیں نیک سیرت اور نیک صورت دیکھ کر کے کشتی والوں نے مفت میں بٹھا لیا. غریب لوگ تھے، مسکین لوگ تھے. کشتی جب بھنور میں پہنچی تو حضرت خضر نے کشتی کے تختے اکھاڑنے شروع کر دیے. انہوں نے دیکھا، کہا کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ غرقتہا لتغرق اہلہا لقد جئت شیئا امرا. آپ یہ تو بہت برا کام کر رہے ہیں. امر کہتے ہیں ایسے ڈریڈ فل ایکشن کو، ایسے خوفناک کام کو جس کی تلافی ممکن ہے. یعنی اگر کشتی کے تختے اکھاڑ لیے جائیں تو دوبارہ لگائے جا سکتے ہیں، لیکن ہے خطرناک کام. اس لیے کہ کشتی کے اگر تختے اکھاڑ لیے جائے تو کشتی کے ڈوب جانے کا خطرہ ہے. فوراً ٹوک دیا انہوں نے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو انہوں نے ہمیں کشتی میں بٹھا لیا، دوسرے کشتی آپ توڑ رہے ہیں. کیا سب کو غرق کرنے کا ارادہ ہے؟ یا آپ بہت غلط کام کر رہے ہیں. حضرت خضر نے کہا میں نے کہا نہیں تھا تم صبر نہیں کر پاؤ گے. اب ان کے ذہن میں بات آئی، ارے یہ تو غلط ہو گیا. کہا کہ حضرت معاف فرما دیجئے، اب میں نہیں پوچھوں گا. ساحل پر پہنچے، دیکھا ایک لڑکا کھیل رہا ہے، پکڑا اور اسے مار ڈالا، گردن مروڑ دی اس کی. یہ کیا ہو گیا؟ ایک معصوم بچے کی جان لے لی. کہنے لگے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. کہنے لگے آپ نے ایک معصوم بچے کی جان لے لی، آپ نے بہت غلط کام کیا. پہلے کہا گیا شے امر اور اب کہا گیا شے نکر. شے امر اور شے نکر میں فرق یہ ہے کہ ایسا خوفناک کام جس کی تلافی ہو جائے وہ شے امر ہے، اور ایسا خوفناک کام، ایسا بظاہر غلط کام کہ جس کی تلافی نہ ہو سکے اس کو شے نکر کہتے ہیں. کشتی کے تختے اکھاڑنے کے بعد ریپیئر کیے جا سکتے ہیں، تلافی ہو سکتی ہے، لیکن آدمی مر جائے زندہ کیا جا سکتا ہے، تلافی ہو سکتی ہے، تو اسے شے نکر کہا گیا. دوسری مرتبہ بھی انہوں نے ٹوک دیا. کہا کہ میں نے کہا تھا نہیں صبر نہیں کر پاؤ گے. کہا کہ صرف ایک مرتبہ اور موقع دے دیجیے، اس کے بعد اگر میں بولا تو پھر آپ مجھے اپنے پاس سے ہٹا دیجئے گا. آگے بڑھے، تھکے ہارے تھے، ایک بستی میں پہنچے، بستی والوں سے کھانا مانگا. استطعما حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما. ایک بستی میں پہنچے اور دونوں نے کھانا مانگا. دونوں نے کھانا مانگا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ بھی انسان تھے اور حضرت خضر بھی انسان تھے. اس لیے کہ اگر یہ فرشتے ہوتے یا جن ہوتے تو کھانا مانگنے کی ضرورت نہیں تھی. استطعما کے لفظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر انسان تھے، اس لیے کہ انہیں کھانے کی ضرورت تھی. ورنہ یوں کہا جاتا کہ موسیٰ نے کھانا مانگا
یہاں کہا جا رہا دونوں نے کھانا مانگا. اس سے پتا چلا کہ حضرت خضر جو تھے وہ انسان تھے, لیکن لوگوں نے مہمان بنانے سے انکار کر دیا. بیچارے باہر بستی کے باہر پڑے رہے. صبح جب بستی میں سے چل کر کے آگے جانا ہوا تو دیکھا کہ گاؤں کے ایک مکان کی دیوار گرا چاہتی تھی. اراد ان ينقض, قریب تک گر جائے, گرنے والی تھی. فاقام, غیر معمولی جو قوت اللہ کی طرف سے حضرت خضر کو عطا ہوئی تھی, اس قوت کا استعمال انہوں نے دیوار کے اوپر کیا اور دیوار کو سیدھا کر دیا. کیا قوت تھی اللہ, اکیلے شخص نے پوری دیوار کو سیدھا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام تو غصے میں تھے ہی, کہا کہ یہ بھی کام آپ نے بہت غلط کیا ہے. لتخذت علیہ اجرا, پیسہ لے لیتے تھے. رات میں تو انہوں نے ہمیں مہمان نہیں بنایا, اب اگر آپ نے اس گاؤں کسی دیوار کو سیدھا کر دیا ہے تو پیسہ لے لینا تھا, مفت میں آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ حضرت نے فرمایا صبر نہیں کر سکے نا, ہذا فراق بینی و بینک, اب ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی ہے, اب جائیے آپ. لیکن ان تینوں کی تعویل سنتے جائیے. یہ کشتی آگے جاتی تو ایک آگے ظالم بادشاہ رہتا ہے, وہ غصب کر لیتا کشتی, اور یہ کشتی چند مسکین لوگوں کی ہے. وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ, دریا میں کام کرنے والے مسکینوں کی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کے پاس رکشہ ہو, کسی کے پاس کمائی کے لیے کوئی سامان ہو, کوئی مشین ہو, اس کے ذریعے وہ کما رہا ہو مگر پورا نہ پڑ رہا ہو, تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ دیکھو اس کے پاس کشتی ہے, اس کے پاس رکشہ ہے, تو اسے زکات دینے کی ضرورت نہیں, وہ مسکین نہیں. مسکین ہے. مسکین کسے کہتے ہیں؟ قرآن حکیم کے بیان کے مطابق کہ کام کرے پورا نہ پڑے, وہ مسکین ہے. دیکھو ان کے پاس کشتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود بھی انہوں نے مسکین کہا ہے. اس کے بعد وہ بچہ اپنے ماں باپ کے لیے آزمائش بن جاتا, ان کے ایمان کے لیے آزمائش بن جاتا. اور تیسرے, یہ جو دیوار تھی یہ اس گاؤں کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی, اور اس دیوار کے نیچے خزانہ گڑا ہوا تھا. اگر یہ دیوار گر جاتی تو گاؤں کے لوگ سارا خزانہ لے لیتے, وہ 2 یتیم بچے اس خزانے سے محروم ہو جاتے. اور ایسا میں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان 2 یتیم بچوں کا باپ نیک تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں. اگر ماں باپ اچھے رہتے ہیں تو ان کی نیکی کا اثر ان کے بچوں کے اوپر پڑتا ہے. آگے چل کر کے ماں باپ کی نیکی کا فائدہ بچے اٹھاتے ہیں. آج ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ بینک بیلنس بنا دو, LIC, مستقبل محفوظ, مرنے سے پہلے مرنے کے بعد, ایسا کچھ سلوگن ہے ان کا, مرنے سے پہلے مرنے کے بعد. تمہارے اختیار میں ہے امیر بنانا یا فقیر بنانا. اللہ نے فرمایا نیکیاں چھوڑ کر کے جاؤ, ان نیکیوں کا فائدہ تمہاری اولاد کو پہنچے گا. یہ موسیٰ اور خضر کا واقعہ تھا. اس کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. در حقیقت 3 سوالات کیے گئے تھے مشرکین کی طرف سے, اور یہ سوالات یہ یہودیوں کی طرف سے لائے تھے کہ اگر ان 3 سوالوں کے جوابات دے لیتا ہے تو یہ سچا نبی ہے, ورنہ جھوٹا ہے. روح کی حقیقت کیا ہے, اس کا جواب دے دیا گیا. قل الروح من امر ربی. ہم کل روح کی حقیقت پر بحث کر چکے ہیں. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ گزشتہ زمانے میں چند نوجوان اپنے گھروں سے نکلے تھے, ان کا کیا ہوا, یعنی اصحاب کہف. اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ کہف کے نام سے اتار دی. اب یہ تیسرا سوال, مشرق سے مغرب کی طرف جانے والے سیاح کی کیا خبر ہے ذوالقرنین کے بارے میں؟ فرمایا گیا اس کا نام ذوالقرنین تھا, یا لقب ذوالقرنین. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. یہ لوگ ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ سے. آپ کہہ دیجئے کہ بڑا نیک بندہ تھا میرا, اور ہم نے اسے ہر طریقے کی آسائشیں دے رکھی تھی, بہت قوت والا تھا. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ایران کا بادشاہ تھا جس کا نام سائرس تھا, بہت نیک تھا. اس کا لقب ذوالقرنین تھا. قرن کا مطلب سینگ, ایک سینگ ادھر ہوتی ہے, ایک سینگ ادھر ہوتی ہے. اس نے در حقیقت 3 سفر کیے تھے, ایک سفر مشرق کی طرف, ایک سفر مغرب کی طرف.
اس وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہا گیا. اور مشرق میں ایسی جگہ پر پہنچا کہ اس کے بعد ایسا لگتا تھا جیسے آگے دنیا ہی نہیں ہے, اور مغرب میں ایسے مقام تک پہنچا تو اس کے بعد لگتا تھا دنیا نہیں ہے. یعنی مغرب میں دنیا کے آخر تک گیا اور مشرق میں دنیا کے آخر تک گیا. یہ مغرب میں کہاں تک پہنچا؟ پہلا سفر مغرب کی طرف تھا, بحیرہ روم تک پہنچا. وہاں کے لوگوں نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا کہ ہمارے ساتھ جو چاہیں آپ سلوک کریں. یعنی مغرب میں بحیرہ روم تک پہنچا, مشرق میں مکران اور بلوچستان تک پہنچا. یہاں کون سے لوگ تھے؟ بالکل دور وحشت میں تھے, ننگے گھومتے رہتے تھے, وہاں تک پہنچا. اور اس کا تیسرا سفر شمال مشرق کی طرف تھا. یہ شمال مشرق میں کہاں تک پہنچا؟ کوہ قاف کی پہاڑی تک پہنچا. وہاں ایک درہ تھا, وہاں کے لوگوں نے کہا کہ اسی درے سے یاجوج ماجوج آتے ہیں اور یہاں لوٹ مار کرتے ہیں, یہ درہ بند کرا دیجئے. یہ درہ کہاں ہے؟ آپ جغرافی کی کتاب اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ بحر اسود یعنی بلیک سی اور بحر کیسپین یعنی کیسپین سی, ان دونوں کے درمیان کوہ قاف یعنی قاف کی پہاڑی کا ایک سلسلہ چلا گیا ہے. اسی کوہ قاف کے اندر ایک درہ تھا اور اسی درے سے یاجوج ماجوج آتے تھے. یہ یاجوج ماجوج کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے بچ گئے تھے, کشتی میں سوار ہو گئے تھے, حام, سام اور یافس. یہ یافس ابن نوح کی اولاد ہے, یافس کی اولاد ہے. یہ کوہ قاف کے شمال میں آباد تھے اور اسی درے کے ذریعے متمدن آبادیوں پر آ کر کے یہ ڈاکے مارا کرتے تھے, ظلم کیا کرتے تھے. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ روس سے لے کر منگولیا تک بحر کیسپین کی جو پوری پٹی ہے, اس پٹی کے اوپر, اسٹرپ کے اوپر پورا پھیلے ہوئے تھے. ذوالقرنین نے وہ دیوار بند کرا دی. انجینئرنگ کی ایک زبردست مثال ہے. قرآن حکیم کی وہ آیت پڑھیے, آپ کو پتا چلے گا کہ ایک ماہر انجینئر ہی اس طریقے کا درہ بنا سکتا ہے. انداز کیا ہے؟ آپ قرآن حکیم کھولیں اور تلاوت کریں, آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ اسٹائل کیا تھی بنانے کی. وہ درہ بند ہو گیا. آج یاجوج ماجوج کے نام سے کوئی قوم دنیا میں جانی نہیں جاتی. اللہ نے فرمایا یہ قرب قیامت میں کھول دیے جائیں گے. حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من كل حدب ينسلون. یہ ہر بلند جگہ سے, ہر پست جگہ سے یہ لوگ بہ پڑیں گے. نسل کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا. نسل کا مطلب ہوتا ہے مشکیزے کو پانی سے بھر لیا جائے اور اس کے بعد اسے الٹا کر دیا جائے. ظاہر ہے کہ پانی بڑی تیزی سے نکلے گا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نکلنے کو نسل سے تعبیر کیا. اتنی تیزی سے نکلیں گے جیسے مشکیزے سے پانی نکل رہا ہے. قبل از وقت کچھ کہنا ان کے بارے میں صحیح نہیں ہے. ایک گیس ورک ہوگا, یہ اٹکل بات ہوگی. یہ جب دنیا میں آئیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا یہ کون ہے. زیادہ سے زیادہ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یاجوج ماجوج تو ختم ہو گئے. اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
تمہارا پیر بولتا ہے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مصلی کو شراب میں بھگونا یہ تو حرام ہے، لیکن تمہارا پیر کہہ رہا ہے، ولی کہہ رہا ہے نا، لہذا چپ چاپ کر لو، ٹوکو نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ طریقت کے راہ کا سالک ہے، وہ اس منزلوں کے رسم و رواج بھگو لو اگر تمہارا پیر بولتا ہے تو. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مصلی کو شراب میں بھگونا یہ تو حرام ہے، لیکن تمہارا پیر کہہ رہا ہے، ولی کہہ رہا ہے نا، لہذا چپ چاپ کر لو، ٹوکو نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ طریقت کے راہ کا سالک ہے، وہ اس منزلوں کے رسم و راہ سے اچھی طرح نکلے گا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نکلنے کو نسل سے تعبیر کیا ہے. اتنی تیزی سے نکلیں گے جیسے مشکے سے پانی نکل رہا ہے. قبل از وقت کچھ کہنا ان کے بارے میں صحیح نہیں ہے، ایک گیس ورک ہوگا، یہ اٹکل بات ہوگی. یہ جب دنیا میں آئیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا یہ کون ہے. زیادہ سے زیادہ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یاجوج ماجوج تو ختم ہو گئے مرور ایام کے ساتھ ساتھ، زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ. اب یاجوج ماجوج سے مراد وہ دو قومیں ہوں گی جو ظلم و بربریت وحشت میں یاجوج اور ماجوج جیسی طبیعتیں رکھتی ہوں گی. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے وہ دنیا کا کوئی ملک ہو سکتا ہے جو یاجوج ماجوج جیسی خطرناک فطرت وحشت اور بربریت کے اندر انہی جیسے ہوں گے، یہ مراد ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ایک گیس ورک ہے، ایک قیاس ہے، کنجیکچر. حقیقت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو. یہ دیوار جو بنائی گئی تھی، یہ جو سد بنایا گیا تھا، 1000 سال تک رہا، گر گیا. اس کے بعد سورہ مریم شروع ہوتی ہے. جانتے ہیں ایک حروف مقطعات کا مجموعہ یوں ذکر کیا گیا، کاف ہا یا عین صاد. اس کے بعد کہا جا رہا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی رحمت کا لفظ لا رہا ہے ذکر کے فوراً بعد. کیا وجہ ہے؟ نیز اس پورے سورہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے صفت رحمان کو نمایاں طور پر ذکر فرمایا. جہاں دیکھو رحمان 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 رحمان. ہم اس کی وجہ پر، اس کے ریزن پر ابھی بحث کریں گے. پہلے یہ بتا دیں کہ یہاں حضرت زکریا علیہ السلام کی ایک دعا کا تذکرہ ہے. تمنا یہ تھی کہ میری اس بچی کو، مریم کو، اگر تو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو میری جوانی کا موسم گزر چکا ہے، مجھے اولاد دے دے. اور چپکے چپکے دعا کرتے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا کا ذکر فرماتے ہوئے کہا کہ یہ دعا چپکے چپکے تھی، دھیرے دھیرے کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر زور سے کرتے تو لوگ انہیں تمسخر اور مذاق کا ہدف بنا لیتے. بڈھے کو کیا سوجی ہے، قبر میں پیر لٹکائے ہوئے اور اولاد مانگ رہا ہے. چپکے چپکے مانگتے تھے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دھیرے دھیرے مانگنا یہ خلوص کی دلیل ہے، اخلاص پایا جاتا ہے بالمقابل اس کے کی دعا جہرن کی جائے، اور اس میں قبولیت کے امکانات زیادہ رہتے ہیں. اس لیے کہ بندہ دھیرے دھیرے چپکے چپکے اللہ سے بات کرتا ہے، اور اللہ بہرا نہیں ہے. کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. میرے بندے زکریا کے اوپر میرا رحم ہوا جب اس نے مجھ سے چپکے چپکے دعا مانگی. تو دعا کی پہلی شرط یہ ہے کہ چپکے چپکے مانگے آدمی. دوسرے کہنے لگے قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. دو باتیں اور کہیں انہوں نے دعا میں. پہلی شرط دعا کہ چپکے چپکے مانگو، چپکے چپکے انہوں نے مانگی دعا. اور دوسرے انہوں نے اپنی عجز، عاجزی، اپنی درمادگی کا اظہار کیا. اللہ میں بہت کمزور ہوں. اس کے لیے کیا کہا ہے؟ اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. اس کا مطلب جیسے جیسے آدمی بڈھا ہوتا جاتا ہے تیسے تیسے آدمی کی ہڈیاں کمزور ہوتی جاتی ہیں. ایک طب کا مسئلہ
کہ جب آدمی بڑھاپے کے مرحلے میں پہنچ جائے تو ذرا چلنے میں پھرنے میں احتیاط برتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس مرحلے میں اگر ہڈی ٹوٹ گئی تو جڑتی نہیں ہے, اور ہڈی اگر ٹوٹ گئی تو وہ جو تھوڑا بہت چل پھر رہا ہے وہ چلنا پھرنا بھی بند ہو جائے گا. احتیاط برتے. قال رب انی وہن العظم منی, اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. واشتعل الراس شیبا, اور میرے بال سفید ہو گئے. یعنی اپنی عاجزی, اپنی درمادگی, اپنی کمزوری کا اظہار فرمایا. تو آدمی دھیرے دھیرے دعا مانگے. دوسری شرط یہ ہے کہ بندہ بن جائے, عاجز بن جائے, چھوٹا بن جائے اللہ کے نزدیک دعا کرتے وقت. اور تیسرے وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, اللہ نے اس کے اوپر جو نعمتیں فرمائی ہیں ان نعمتوں کا اظہار کرے کہ اے اللہ تجھ سے مانگ کر کے کبھی میں محروم نہیں رہا, یعنی اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرے. تو دعا کی پہلی شرط دھیرے دھیرے مانگے. دوسری شرط یہ اپنی عاجزی کا اظہار کرے. اور تیسرے یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرے, ان کا اعتراف کرے. دعا انشاءاللہ قبول ہو جائے گی. اس کے بعد ذکر یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں مریم کے پاس آئے. حجرے میں تھی, ایک انسان کو دیکھ کر کے حیرت زدہ رہے گی کہ کمرہ بند ہے, یہ آدمی آگے کیسے گیا. قالت انی اعوذ بالرحمن, دیکھیے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی صفت رحمانیت کا ذکر ہے. قالت رب انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, مجھے چھونا نہیں. رحمان کے لیے رحم کا حوالہ دیا, استعطاف اور استرحام کے لیے, رحم طلب کرنے کے لیے. دیکھو کتنی عفت معاف تھی. اگر اس حجرے میں وہ گناہ کر بھی لیتی تو کون دیکھنے والا تھا, لیکن اس سے التجا کر رہی ہیں. استرحام اور استعطاف کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا حوالہ دے رہی ہیں کہ اگر تو متقی ہے, تیرے اندر تقوی ہے, تو مجھے چھونا نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ متقی آدمی جو ہوتا ہے وہ زنا کے قریب نہیں جاتا, اور جو زانی ہے وہ متقی نہیں ہو سکتا. ان کنت تقی, اگر تو متقی ہے تو مجھے چھونا نہیں. کہا کہ میں انسان نہیں ہوں, میں فرشتہ اللہ کی طرف سے آیا ہوں تجھے بیٹا دینے کے لیے, تجھے بیٹا دینے کے لیے اللہ کی طرف سے. کہا کہ میری شادی ہی نہیں ہوئی, کسی انسان نے مجھے چھوا ہی نہیں, بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. کہا کہ اللہ کے لیے یہ معمولی چیز ہے, اللہ کے لیے بہت معمولی ہے, یہ بہت آسان ہے اس کے لیے. علیہ حین, حاملہ ہو گئی وہ, انہوں نے پھونک مارا ان کے غریبان میں, بہت پریشان ہوئی. اندازہ لگائیے شادی نہیں ہوئی ہے اور حمل ٹھہر گیا اور بچہ بھی ہو گیا. کہہ رہے میرے معبود اب میں کیا کروں, میری شادی نہیں ہوئی, بچہ ہو گیا, قوم کیا کہے گی. کاش زمین پھٹتی اور میں اس کے اندر سما جاتی. یہ وہی سورہ کریمہ ہے کہ جب جعفر طیار نجاشی کے دربار میں پڑھ لے تو سارے کے سارے قسیس, سارے رہبان اور سارے درباری زاروں قطار رو رہے تھے. یہ وہی سورہ ہے, سورہ مریم. کاش کے یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا. کیا عورت بولتی ہے, اللہ اکبر. مت قبل هذا, اس سے پہلے مر جاتی. وکنت نسیا منسیا, میرا نام و نشان نہ رہتا. کتنی پیاری بات ہے, اللہ اکبر. ایک عفت مآب عورت ہی کہہ سکتی. اس سے پتا چلا کہ عورت کا سب سے بڑا گہنا, عورت کا سب سے بڑا زیور اس کی عصمت ہے. وہ لٹ جائے تو اس کے پاس کچھ نہیں رہتا. وہی داؤں پر لگ گیا اور اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا. ہماری ماؤں کے لیے, بہنوں کے لیے حضرت مریم کی یہ ادا تأسی کے قابل ہے, اسوہ بنانے کے لائق. یا لیتنی مت قبل هذا, کاش اس سے پہلے میں مر جاتی, وکنت نسیا منسیا, نسیا منسیا ہو جاتی. اللہ نے فرمایا آگے بڑھ, یہ جو کھجور کا ٹنڈ منڈ درخت دکھ رہا ہے اسے ہلا. کہا کہ باری تعالیٰ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. کہا کہ ہلا تو وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ إِلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا. تازہ کھجوریں گرنے لگی. اشارہ اس بات کی طرف ہے ٹنڈ منڈ نہ پتے ہیں نہ ہریالی ہے اس درخت کے اوپر, سوکھا درخت ہے, اس کو ہلانے پر کھجوریں گرنے لگی. دو باتیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ کہ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کھجور طبق میں لا کر کے رکھوا دیتا ہے, کسی فرشتے کے ذریعے کھا لیتی.
یہ کیوں کہا گیا کہ درخت جا کر کے ہلاؤ؟ انسان کتنا ہی کمزور کیوں نہ اسے تدبیر کرنا ضروری ہے روزی کے لیے. ہلاؤ، بقیہ اب اللہ کا کام ہے. تمہارا کام ہے تدبیر کرنا. اب تدبیر کو کارگر بنانا، اس کا نتیجہ دینا، اس کا رزلٹ دینا، یہ باری تعالیٰ کے ہاتھ میں. تمہارا کام صرف تدبیر کا کرنا ہے. تم تدبیر کے مکلف ہو. اتنا تو کرو، ہلاؤ ٹنڈ منڈ درخت کو. اب ٹنڈ منڈ درخت سے تازی کھجوریں دینا، گرانا، یہ ہمارا کام ہے. اشارہ اس بات کی طرف بھی کہ جو ذات سوکھے کھجور کے درخت سے تازے پھل دے سکتی ہے، وہ بغیر باپ کے اولاد نہیں دے سکتی صرف عورت سے. اسے برات استحلال کہہ لو بلاغت کی زبان میں. نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ زچگی میں زچہ کے لیے، عورت کے لیے سب سے زیادہ مفید کھجور ہے. طبی مسئلہ. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کھانا ہو گیا، اب پانی کی ضرورت ہے. اللہ تعالی نے تحت کے سریا کہا کہ تیرے نیچے میں نہر جاری کر دیتا ہوں. نہر جاری ہو گئی. پہلے کھانا تھا جو کھجور سے حاصل ہوا، اب پانی کے لیے نہر جاری فرما دی. پہلے کھانے کا تذکرہ تھا، بعد میں پانی کا. اس کے بعد جب کھانے لگی تو وہاں پہلے پانی ہے بعد میں کھانا ہے. ایسا کیسے؟ پہلے کھانے کا ذکر کیا، اس کے بعد پانی کا. اس کے بعد جب کھانے بیٹھی تو پہلے پانی کا ذکر ہوا، بعد میں کھانے کا. انسانی فطرت کی طرف اشارہ ہے کہ آدمی جب بھوکا ہوتا ہے تو پہلے کھانا دیکھتا ہے، برابر، اس کے بعد پانی تلاش کرتا ہے. اور جب کھانے بیٹھتا تو کھانا پہلے کھاتا ہے، پانی بعد میں پیتا ہے، کہ پہلے پانی پی لیتا بعد میں کھانا کھاتا ہے. تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ پہلے کھانا تلاش کرتا ہے، بعد میں پانی تلاش کرتا ہے. لیکن جب کھانا پانی دونوں مل جائے تو پہلے کھانا کھاتا ہے، بعد میں پانی پیتا ہے. بچہ لیے ہوئے قوم کے پاس آئی. قوم کہنے لگے ارے یہ کیا ہو گیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے ہارون کی بہن، تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا، تیری ماں زانیہ نہیں تھی. یہ بغیر شادی کے تجھے بچہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے چپ رہنے کا روزہ رکھ لیا ہے. اس سے پوچھو، یہ جو میری گود میں، اس سے پوچھو. حدیث پاک میں ہے کہ 4 بچوں نے گہوارے ہی کے اندر کلام کیا ہے. ایک تو جریج راہب کا بچہ، یعنی ان کے زمانے کا بچہ، جس نے گواہی دی تھی کہ جریج راہب کے زنا سے میں پیدا نہیں ہوا ہوں، بلکہ میں فلاں شیفرڈ، فلاں گدڑیے اور فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں. اس نے. اور دوسرے گہوارے کے اندر کلام کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور تیسرے اصحاب اخدود میں سے وہ جو عورت تھی کہ ایک گڑھا کھود کر کے آگ جلائی گئی اور سب کو اس میں ڈال دیا گیا، سب جل کر کے مر گئے. اس میں ایک عورت بھی تھی بچہ لیے ہوئے. وہ جھجک رہی تھی کہ میں آگ میں کیسے کودوں. بچے نے کہا ماں کیا دیکھتی ہے، اللہ کے لیے کود جا، یہ آگ ہمارے لیے گل و گلزار بن جائے گی. وہ بچہ بھی گہوارے کے اندر بولا. اور تیسرے وہ بچہ کہ اس کے سامنے سے ایک سوار گزرا تو ماں نے کہا کہ اے اللہ، یہ آن بان شان، یہ شہرت جو اس سوار کو حاصل ہے، اسی سوار کی طرح میرے بچے کو بنا دینا. بچے نے فوراً کہا اے اللہ مجھے اس طریقے سے نہ بنانا. یہ 4 بچوں نے گہوارے کے اندر کلام کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے چپ رہنے کا. بچے سے پوچھو. بچہ فوراً بول پڑا قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. دیکھو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوا تو اللہ کا بیٹا ہو گیا. بغیر باپ کے پیدا ہوا تو خرق عادت کے طور پر ہی، لیکن اس کے بعد بھی وہ اللہ کا بندہ ہے. یعنی پہلے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر لگنے والی افترا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر لگنے والی تہمت کو زائل فرمایا کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں. اگر لوگ مجھے اللہ کا بیٹا کہنے لگے تو یہ شرک ہوگا. فوراً انہوں نے شرک کی تردید کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کا سب سے بڑا رد لفظ عبد کے اندر موجود ہے. اگر آدمی عبدیت کو سمجھ جائے کہ عبدیت کیا ہے تو وہ مقام معبود کو سمجھ جائے گا کہ معبود کا مقام کیا ہوتا ہے. اور اس کے بعد کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں.
چھوٹے بچے نے گہوارے کے اندر جب کلام کیا تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ یہ ہے تو بغیر باپ کا لیکن زنا سے نہیں ہے. پہلے اللہ کے اوپر لگنے والی تہمت کو انہوں نے زائل کیا اور پھر اپنے ماں کے اوپر لگنے والی تہمت کو زائل کیا لفظ عبد کے ذریعے. قال انی عبد اللہ. اس کے بعد یہ فرمایا آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی، یعنی وہ کتاب دینے والا ہے، یعنی میں نبی بنایا جانے والا ہوں. وجعلنی نبی، اللہ مجھے نبی بنائے گا. اور اس کے بعد فرمایا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم یبعث حیا. سلامتی ہو پیدائش کے وقت، سلامتی ہو موت کے وقت، سلامتی ہو اٹھائے جانے کے وقت میرے اوپر. اس لیے کہ یہ تین جو مرحلے ہوتے بڑے سخت ہوتے. پیدا ہوتے وقت یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے انسان کے لیے، مرتے وقت یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے انسان کے لیے، اٹھائے جانے کے وقت یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان تینوں مراحل کے بارے میں سلامتی کی دعا اپنے لیے فرمائی. عیسائیوں کے ہاں ایک عقیدہ ہے عقیدہ کفارہ. عقیدہ کفارہ کا مطلب کیا ہے کہ حضرت آدم کے گناہ کرنے کی وجہ سے پوری انسانیت، آدم کی پوری اولاد گنہگار ہو گئی. اب اگر اللہ اس گنہگار بندے کو سزا دے تو اس کے رحم کے خلاف ہے، اور اگر سزا نہ دے تو عدل کے خلاف ہے. بڑی مشکل آن پڑی. اگر گناہ کرنے کے بعد سزا دیتا ہے تو یہ رحم کے خلاف ہے، رحیم ہے تو سزا کیسے دے گا؟ اور اگر سزا نہ دے تو اس کے عدل کے خلاف ہے، انصاف کے خلاف ہے کہ مجرم کو سزا نہ دی جائے. بڑا مشکل مرحلہ سامنے آ گیا. عیسائیوں نے اس مسئلے کو اس طرح حل کیا کہ اللہ نے اپنے بیٹے کو نعوذ باللہ عیسیٰ کو بھیجا اور وہ پوری دنیا کے لوگوں کا گناہ، پوری انسانیت کا گناہ اپنے کندھے پر لے کر صلیب کے اوپر چڑھ گیا. یہ انہوں نے رحم اور عدل کو برقرار رکھنے کے لیے ایک راہ نکالی اور آج اس پر وہ پوری مضبوطی کے ساتھ قائم ہے. حالانکہ سوال یہ ہے کہ جج اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، مجرم کٹہرے میں کھڑا ہوا ہے. مجرم کو سزا دینے کے بجائے جج اگر یہ کہے کہ میرے بیٹے کو اس کی جگہ پھانسی دے دی جائے، سزا دے دی جائے، دنیا کا کوئی جج ایسا کرے گا؟ کہ چوروں اور ڈاکوؤں کو سزا دینے کے بجائے بادشاہ وقت شہزادے کو پھانسی پر لٹکا دے. اس سے دو باتیں معلوم ہوں گی، ایک تو بادشاہ احمق ہے اور دوسرے مجرم کو چھوڑ کر کے بے قصور کو سزا دینا یہ تو بالکل عدل کے خلاف ہے. تو سوال اپنی جگہ اب بھی باقی ہے کہ اگر انسانوں کے گناہ کرنے پر انسان مجرم بنا تو سزا دوسرے کو کیوں ملی؟ جس نے جرم کیا تھا سزا اس کو ملنی چاہیے تھی. یہ کیا ہوا کہ جرم کوئی کرے سزا کوئی بھگتے؟ یہ تو عدل ہے ہی نہیں. اور اسلام نے جو طریقہ نکالا ہے بہت پیارا. اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے کہ دیکھو گناہ کرو گے تو میرا عدل مقتضی ہوگا، میرے عدل کا تقاضا ہے کہ میں تمہیں سزا دوں، اور اگر تم گناہ کر چکے تو اب اگر توبہ کر لیتے ہو تو میرے رحم کا تقاضا ہے میں تمہیں معاف کر دوں. یہ طریقہ کتنا سادہ، جس میں نہ تو کفارے کی پیچیدگیاں ہیں نہ اور ذہنی الجھن ہے. سیدھا سا مسئلہ ہے کہ گناہ کرنے پر اگر آدمی توبہ نہیں کرتا تو میرے عدل کا تقاضا ہے کہ اسے سزا دیا جائے، اور اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا تو میرے رحم کا تقاضا ہے کہ اسے بخش دیا جائے. یہ حل کتنا پیارا ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کریمہ کے اندر اپنی صفت رحمانیت کو نمایاں طور پر ذکر فرمایا، بلکہ رحمت ہی سے ہی سورہ کریمہ کا آغاز ہو رہا ہے. کافا یا انصاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی صفت رحمت کے اوپر فخر ہے. گنہگاروں کو اس صفت رحمت کے اوپر فخر کرنا چاہیے، لیکن نہیں اتنا بھی فخر نہیں کہ مالک یوم الدین کو بھولا جائے، تو مالک یوم الدین بھی تو ہے. بہرحال اتنا تو ہے کہ وہ منتقم ہے، جبار ہے، قہار ہے،
ساتھ رحیم ہے، لیکن رحمت اس کے قہر کے اوپر غالب ہے. یہ تو اس نے عرش کے اوپر لکھ رکھا ہے. مسلم شریف کی روایت، مسلم شریف کی کیا روایت ہے کہ میں نے لکھ کر کے اپنے عرش کے اوپر رکھ رکھا ہے کیا کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر حاوی ہے. اللہ کی یہ تمام صفتیں سن کر کے اللہ سے محبت بڑھتی ہے نا، اللہ سے پیار بڑھتا ہے. اور یہی تو زندگی کا حاصل ہے ایمان والوں کی. والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن اللہ تبارک و تعالی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اس کے بعد باس بعد الموت پر ایک بڑی پیاری دلیل لی جا رہی ہے کہ انسان یہ بولتا ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، انسان یہ بولتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا دوبارہ زندہ کر کے نکالا جاؤں گا. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، جواب ترکی بترکی. أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. کیا اسٹائل ہے بولنے کی. سوال جس انداز میں ہے جواب بھی اسی انداز میں ہے. سوال وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، جواب اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یکن شیئا. ترکی بترکی جواب بولتے ہیں اس کو. انسان یہ بولتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کیا انسان کو یہ یاد نہیں جب وہ کچھ نہیں تھا تو ہم نے اسے کچھ بنا دیا. نتھنگ تھا سم تھنگ بنا دیا. اب نتھنگ کے بعد دوبارہ سم تھنگ نہیں کر سکتے. یہ کون سا استعمال ہے؟ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یکن شیئا، کچھ بھی نہیں تھا، وہ نتھنگ تھا. وہ نتھنگ سے ہم نے اس کو سم تھنگ کر دیا. اب جب نتھنگ ہوگا دوبارہ سم تھنگ نہیں کر سکتے. کتنا پیارا جواب ہے، کتنا شارٹ، کتنا مختصر. شارٹ بٹ سویٹ. اس کے بعد سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم کے بارے میں ایک بڑی پیاری بات فرمائی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن کو آپ کے اوپر اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں یا آپ بدبخت ہو جائیں. دونوں ترجمہ. یعنی بعض لوگ کہتے ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو کر کے پورا قرآن پڑھا، جو مشقت میں پڑھ رہے ہو. قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. جب تک جی لگے تب تک قرآن پڑھو. ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کے پورا قرآن پڑھنا کس نے کہا ہے؟ قرآن مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا ہے. اور قرآن اتنا نہ پڑھا جائے کہ لوگ چکر کھا کر کے غش کھا کر مسجد میں گر پڑائیں. قرآن مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا ہے. اور دوسرے تشقیٰ کا مطلب آپ بدبخت نہ ہو جائیں. قرآن اس لیے نہیں آیا ہے کہ بدبختی میں مبتلا کر دے. یعنی قرآن اس لیے آیا تاکہ تم نیک بخت رہو، سر بلند رہو. قرآن اس لیے نہیں دیا گیا ہے کہ تم سر جھکا کر دنیا میں رہو، سر اٹھا کر کے رہو. قرآن اس لیے آیا ہے، بلند جگہ سے آیا ہے اور تم نے بلند چیز کو پکڑ رکھا ہے، لہذا بلند ہو کر کے جیو. اس لیے آیا قرآن. اس کے بعد فرمایا گیا فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک صفت بیان کی گئی، وہ سر کو بھی جانتا ہے اور اخفا کو بھی جانتا ہے. یہ سر کیا ہوتا ہے، اخفا کیا ہوتا ہے؟ یہ فرائڈ کا نظریہ لاشعور جنہوں نے پڑھا ہے، یعنی لا آف یعنی تھیوری آف سب کانشینس، یعنی نظریہ لاشعور. جنہوں نے فرائڈ کا، میں نے فرائڈ کی کئی کتابیں پڑھی ہیں باقاعدہ. سید قطب شہید کے بھائی محمد قطب، انہوں نے جامعۃ الازہر مصر سے پی ایچ ڈی کی ہے سائیکولوجی جیسے، نفسیات جیسے موضوع، ٹف موضوع کے اوپر. ان کی میں نے کئی کتابیں، دراسات فی النفس الانسانیہ، فی النفس والمستمع، الانسان بین المادیت والاسلام، بہت ساری کتابیں، التطور والثبات فی حیات البشریہ، بہت ساری کتابیں میں نے نفسیات کے اوپر پڑھی ہیں. تو فرائڈ کا ایک نظریہ لاشعور. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے جو چیز شعور کی سطح پر رہتی ہے تمہارے، اس کو بھی میں جانتا ہوں، وہ سر ہے. اور اخفا جو تمہارے لاشعور میں چلی جاتی ہے، ہماری نگاہ اس کے اوپر بھی ہے. اللہ اکبر، کیا نگاہ ہے، کیا نظر ہے کہ آدمی کا کوئی خیال اگر شعور کی سطح پر ہے تب بھی اللہ کو معلوم ہے کہ شعور کی سطح پر خیال کون سا ہے. اور اگر وہ خیال شعور کی سطح سے نکل کر کے لاشعور کی تہ میں چلا جائے، لاشعور کے نہا خانے میں چلا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے کہ وہ خیال شعور کی سطح سے نکل کر لاشعور کی نہا خانے میں چلا گیا کہاں ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ علم رکھتا ہے. اس کے بعد کہا الرحمن علی العرش استوی، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. یعنی وہ بیٹھا ہے، کھڑا ہے،
لیٹا ہے، کیسا ہے؟ استوا کی کوئی تفسیر نہیں کی جا سکتی، کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا کہ اللہ عرش پر کیسے مستوی ہے؟ کہا کہ الاستواء معلوم، استوا تو معلوم ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی ہے. لیکن والکیفیت مجہول، کیفیت بیٹھا ہے، لیٹا ہے، کھڑا ہے، کیا کیفیت مجہول ہے. والسوال عنہ بدعت، سوال اس کے بارے میں بدعت ہے. ہمیں یہ بتلایا گیا ہے. اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات کو بلا تعویل، بلا تعطیل، بلا تشبیہ، بلا تجسیم، بلا تشبیہ، بلا تحریف تسلیم کیا جائے. مستوی ہے، بس کیفیت مجہول ہے، لیکن استوا معلوم. کہاں ہے وہ؟ اوپر ہے بس. اس لیے کہ آدمی فطری طور پر مصیبت کے وقت اپنے ہاتھ دعا کے لیے اوپر ہی اٹھاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لونڈی لائی گئی آزاد کرنے کے لیے. آپ نے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے اوپر اٹھایا. کہا میں کون ہوں؟ کہا اللہ کے رسول نے کہا آزاد کر دو. اعتقھا فإنہ مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے. اس کے بعد سامری کا ذکر ہو رہا ہے. جانتے سامری کون ہے؟ یہ بحیرہ مرہ کو، بیٹر لیک کو، جس میں فرعون ڈوبا ہے، اسی کو پار کر کے بنی اسرائیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام صحرائے شور، صحرائے سینا کے اندر داخل ہوئے، اسی بیٹر لیک کو پار کر کے. ساتھ میں ایک منافق بھی تھا، بہت بڑا بدماش تھا. کیا نام تھا اس کا؟ سامری. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر تورات لانے کے لیے گئے، 40 دن لگ گئے. پہلے 30 تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر عشر کے ذریعے اس کا اتمام کیا. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، 10 کے ذریعے اس کا اتمام فرمایا. 40 دن آ رہے تو تورات کی تختیاں دی گئی. جانے سے پہلے انہوں نے قوم کی باغ ڈور اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون کو سونپ دی تھی. دیکھنا یہ قوم بہت بدماش ہے، ہر گھڑی ڈنڈا لیے ان کے سر پہ سوار رہنا. موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، لیکن حضرت ہارون اتنے سخت نہیں تھے جیسے موسیٰ تھے. موقع پا کر کے سامری نے پر پرزے نکالنے شروع کیے. عورتوں سے اس نے اپنا کام شروع کیا. عورتیں نرم دل ہوتی ہیں اور بہت جلدی گمراہ ہو جاتی ہیں. اس بابا کے چکر میں آ گئی. اس نے ہیلے، دجل، فریب کے ذریعے بنی اسرائیل کی عورتوں کے بہت سارے زیورات جمع کیے اور گلا کر کے بچڑا تیار کیا. اس طرح تیار کیا کہ جب ہوا اس کے منہ میں سے جاتی پیٹ میں یوں گھومتی اور جب نکلتی تو آواز ہوتی. یہ بچڑا بنانے کے بعد لوگوں سے بولنے لگا، جانتے ہو کون ہے یہ؟ تم کو بتایا نہیں گیا. ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہی تمہارا معبود ہے، موسیٰ کا بھی معبود یہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا بولا؟ ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی یہی معبود ہے. حضرت ہارون نے دیکھا تو سمجھایا کہ یہ کیا کر رہا ہے. بنی اسرائیل کو بھی سمجھایا، کہا فتن تم بھی، یہ فتنہ ہے، اسے دور رہو. اور پھر انہوں نے کہا کہ فتبعونی، میری اتباع کرو، واطیعوا امری، میرے حکم کی اطاعت کرو. بہت سمجھایا انہوں نے، لیکن قوم نے کہا قالوا لن نبرح علیہ حتی یرجع الینا موسیٰ، ہم اسی کے اوپر ڈٹے رہیں گے تاکہ موسیٰ لوٹ آئیں. ان کی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا، لہذا یہ خاموش ہو گئے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اتفاق و اتحاد کے لیے شرک کو گوارا کیا جا سکتا ہے، قطعاً نہیں. حضرت ہارون علیہ السلام اپنی سی کر چکے، اس کے بعد خاموش ہوئے. اتحاد و اتفاق کے لیے شرک کو گوارا کرنا، یہ حضرت ہارون کے اس واقعے سے نہیں نکالا جا سکتا. ساری قوم گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو گئی. اللہ واحد کو چھوڑ کر کے اس گوسالے کو پوجنے لگے جو بچڑا بنایا گیا تھا سونے کا. حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ ان کو تو توحید کے اوپر چھوڑ کر کے گیا تھا، سارے کے سارے بت پرست ہو گئے. فوراً آگے بڑھ کر کے حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی اور مارنے لگے. کہنے لگے قال ای ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میری ماں کے بیٹے. حالانکہ یہ بول سکتے تھے بھیا مجھے مت مارو، بھائی مجھے مت مارو، لیکن
بھائی یہاں انہوں نے نہیں کہا بلکہ میری ماں کے بیٹے. یعنی اگر ایسے مواقع کے اوپر ماں کا حوالہ دے دیا جائے تو آدمی سوچنے لگتا ہے یار ماں درمیان میں آ گئی ہے, کچھ سوچنا چاہیے. بڑی مقدس ہستی ہوتی ہے ماں, بہت بڑی نعمت ہے, ایک بار ملتی ہے. باپ بھی ایک بار ملتا ہے, ماں ایک بار ملتی ہے, ہاتھ سے نکل گئی ماں نہیں ملتی. قدر کر لو جن کے پاس مائیں ہیں. میں اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہوں, بہت. میں اس سلسلے میں بہت مشہور ہوں, میں اور میرا بھائی. ماں باپ دونوں کی اطاعت میں ہم دو بھائی بہت مشہور ہیں اس سلسلے میں. ایک بار ملتی ہے یہ ہستی, ماں بھی اور باپ بھی. ماں کا حوالہ آ گیا, چھوڑ دیا انہوں نے. کہا یہ کیا ہو گیا؟ کہا کہ یہ سارا کیا درا اس بدماش سامری کا ہے. حضرت تشریف لائے, کہا ادھر آ. قال فما خطبک یا سامری, اے سامری یہ سب کیا معاملہ ہے؟ تو بڑی ڈھٹائی اور بڑی بے شرمی اور بڑی بے حیائی سے کہنے لگا, قال بصرت بما لم يبصروا بي فقبضت قبضة من اثر رسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. کہا کہ بیکار سے بیگار بھلی, کیا بیکار سے بیگار بھلی, خالی ذہن شیطان کا گھر. مجھے ایسی بات سوجھی جو اس سے پہلے کسی کو نہیں سوجھی تھی. قال بصرت بما لم يبصروا بي, مجھے ایسی بات سوجھی جو اور لوگوں کو نہیں سوجھی. کہا کہ کون سی بات سوجھی؟ کہا کہ اب جب جا رہے تھے نا تو لوگ دیکھ رہے تھے آپ جا رہے ہیں, تو آپ جب آگے نکل گئے تو میں نے آپ کے نقش قدم پر سے دھول اٹھا لی تھی, اور وہ دھول لوگوں کے سامنے میں نے محفوظ کر لی تھی. اور جب میں نے بچڑا بنایا تو یہ دھول جو ہے اسی بچڑے میں ڈال دی. اور کہنے لگا میں کہ موسیٰ کے نقش قدم کی جو دھول ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ بچڑا بہت مبارک ہو گیا ہے, معبود بن گیا ہے. اور یہ بات میرے نفس نے میرے لیے گڑھی تھی. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي. اس سے یہ پتا چلا کہ آج کل جو چھلے بنائے جاتے ہیں, کیا ہوتے وہ چھلے, چھلوں کا مطلب کیا ہوتا معلوم ہے؟ وہ قبر نہیں ہوتی, بلکہ وہ کہیں کسی بابا کے مدار سے مٹی لے آتے ہیں, جیسے عراق سے لے آئے شیخ عبد القادر کے مدار سے, یا کہیں اور جگہ سے خالی مٹی لاتے ہیں, اور مٹی لانے کے بعد اس کو قبر کی طرح کھود کر کے مٹی کو دفن کر کے قبر بنا دیتے ہیں اور پوجا شروع ہو جاتی ہے. یہ ہے چھلا. قبر میں کوئی آدمی نہیں ہوتا, کوئی مردہ نہیں ہوتا, بلکہ وہ کسی بابا کے قبر کی مٹی ہوتی ہے. وہ مٹی قبر بنا کر کے اس میں ڈال کر کے قبر بنا دی جاتی ہے, اور اس پر عمارت تعمیر کر دی جاتی ہے, اور نظر و نیاز شروع ہو جاتی ہے. در حقیقت یہ طریقہ سامری نے ایجاد کیا تھا. لہذا چھلے بنانے والے جو لوگ ہیں در حقیقت وہ سامری کی متبعین ہے اور سامری کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. حضرت نے اسے بددعا دی. حضرت موسیٰ نے کہا کہ تو نے بڑا خراب کام کیا ہے, اب تو زندگی بھر یہ کہتا پھرے گا لام سانس مجھے چھونا نہیں. اس کو ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ کوئی اگر اس کو چھو لیتا تھا تو سخت بخار میں مبتلا ہو جاتا تھا. لہذا جب کوئی آدمی اس کو دیکھتا قریب آتا چھونے کے لیے کہتا ارے مجھے مطلب ڈونٹ ٹچ می بولتا تھا, مجھے چھونا نہیں, لام سانس نہ بخار میں مبتلا ہو جاتا. زندگی بھر اسی طرح اس بیماری میں مبتلا ہو کر کے تڑپ کر کے مرا, لام سانس کہتے ہوئے مجھے چھونا نہیں. اور اس کے سامنے اس بت کو یہ کہتا تھا تیرا سب کا معبود ہے اور یہ موسیٰ کا معبود ہے, اس کو میں ابھی آگ لگا کر کے اس کو دریا میں بہا دیتا ہوں. لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. اس کو بالکل ڈائنامائٹ کر کے اس کو میں سمندر کے اندر پھینکوا دیتا ہوں. پھینکوا دیا. اس کے بعد یہ بتایا گیا لعلهم يتقون او يحدث لهم ذکرا. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے نصیحت کے لیے دو ہی راستے ہیں, ایک تو آدمی کے جذبات اور دوسرے آدمی کا تعقل. جذبہ اور تعقل یہ ہدایت کے دو واسطے ہیں. اگر ان دو واسطوں کا اپلائی کیا گیا ہدایت مل جاتی, جذبات اور تعقل. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر 6 مکی صورتوں میں اور 1 مدنی صورت میں 7 مرتبہ آیا ہے پورے قرآن میں. حضرت آدم کا ذکر 6 مرتبہ مکی صورت میں اور
ایک جگہ مدنی صورت میں جنت میں ڈال دیے گئے اپنی بیوی ہوا کے ساتھ. شیطان آیا، کہا کہ خوب کھا رہے ہو، مزے کر رہے ہو؟ ہاں ہے تو. کہا کہ وہ جو درخت دکھ رہا ہے اس کا کیا معاملہ؟ نام مت لینا اس کا. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا. بے وقوف ہو تم، میں اس درخت کی حقیقت سے واقف ہوں. کہا کہ کیا؟ کہا قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. اے آدم میں تجھے ایسا درخت نہ بتا دوں کہ اس کا پھل اگر آدمی کھا لے تو ہمیشہ جنت میں رہے، جنت سے کبھی نکالا نہ جائے، اور ایسی بادشاہت مل جائے جو کبھی پرانی نہ. الٹی بات کہہ رہے. دیکھو اس کو کہتے ہیں آنکھوں میں دھول جھونکنا، یعنی درخت کا پھل کھا لے تو جنت سے نکال دیا جائے. یہ کیا پٹی پڑھا رہا ہے؟ ارے وہ تو شجرۃ الخلد ہے، کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے. اس کو کہتے ہیں آنکھوں میں دھول جھونکنا. شیطان کا کام یہی، آنکھوں میں دھول جھونکنا. ایک بدیہی بات کو، دیکھی بھالی بات کو غلط سمجھ لینا اور کنفیوژن میں مبتلا ہو جانا. کھلا دیا بہکا کر کے. داخلے کے وقت جنت میں اللہ تبارک و تعالی نے خبردار کر دیا تھا درخت کے قریب مت جانا. آگے آیات ہیں اس سے. اچھا، جیسے ہی انہوں نے درخت کے پھل کھائے لباس بہشتی ان کے بدن سے اتر گیا. جنتی درختوں کے پتے اپنے بدن کے اوپر لپیٹنے لگے. کیا نکتہ ملا؟ بعض مذاہب کے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ننگا رہنا یہ ولایت کی معراج ہے. آدمی پہنچ گیا، بہت پہنچا ہوا آدمی. آدمی جب ایک دم پہنچ جاتا ہے، پہنچا ہوا ہو جاتا ہے، ایک دم خدا رسیدہ ہو جاتا ہے تو ننگا ہو جاتا ہے. یہاں بتایا گیا کہ لباس بہشتی جب حضرت حوا اور آدم کے بدن سے اتر گیا تو یہ درخت کے پتے لپیٹنے لگے. اس کا مطلب انسان کی فطرت سطر کو چھپانا ہے. انسانیت یہ نہیں ہے کہ آدمی ننگا ہو جائے. جو مذہب اس طریقے کی تعلیم دے وہ مذہب صحیح نہیں ہے، وہ مذہب خلاف فطرت ہے. لباس اترنے کے بعد پتوں سے بدن کو ڈھانکنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی فطرت میں سطر پوشی ہے. جو مذہب اس کے خلاف تعلیم دے وہ مذہب خلاف فطرت ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا ان لک الا تجوع فیھا ولا تعری وانک لا تظمؤ فیھا ولا تضحى، کہ نہ تجھے بھوک لگے گی، نہ تجھے پیاس لگے گی، نہ تجھے گرمی لگے گی. یعنی جنت کے اندر نہ تو پیاس لگے گی، نہ بھوک لگے گی، نہ گرمی لگے گی. سوال یہ ہے کہ جب بھوک ہی نہیں لگے گی، پیاس ہی نہیں لگے گی اور گرمی ہی نہیں لگے گی تو مکان کی کیا ضرورت، کھانے کی کیا ضرورت؟ اور جنت میں طرح طرح کے پھل، شراب کی نہریں، دودھ کی نہریں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ایسی بھوک نہیں کہ آدمی پریشان ہو جائے، بھوک لگتے ہی کھانا آ جائے گا. ایسی بھوک نہیں جس کی وجہ سے آدمی پریشان ہو جائے، بھوک سے بے تاب ہو جائے. یہ مطلب ہے وہاں بھوک کا. ایسی پیاس نہیں کہ آدمی جو ہے پیاس سے تڑپنے لگے. ایسی گرمی نہیں کہ آدمی گرمی سے پریشان ہو جائے. نہیں، بھوک لگے گی فوراً کھانا حاضر، پیاس لگے گی فوراً پانی حاضر. یہ مطلب ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں خطاب پہلے آدم و حوا دونوں سے کیا، اس کے بعد جب کھانے پینے اور مکان کی باری آئی تو صرف آدم کو خطاب کیا گیا. ان لک اللہ تجوع فیھا ولا تعری وانک لا تظمؤ فیھا ولا تضحى. اس کا مطلب یہ کہ مرد کے ذمے ہے کہ وہ بیوی کو کھانا دے، مرد کے ذمے ہے کہ بیوی کو لباس دے، مرد کے ذمے ہے کہ بیوی کو سکنا دے، مکان دے. یہ شوہر کی ذمہ داری. یہ تھا 16ویں پارے کا خلاصہ. اللہ تبارک تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.